افغانستان کو لیکر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی 1,00,000 پر مشتمل ایئر فورس بنانے جا رہے ہیں۔ طالبانوں کے پاس بیش قیمتی جو جہاز ہے جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا، $25 ملین کے جہاز آج بھی موجود ہیں افغانستان کے اندر، اور بہت سارے وہیکل، بہت سارے امریکہ کے ویپنز جو ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے ہتھے بھی لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ اب پیسہ کہاں سے ملے گا، کہاں سے یہ اپنے ڈرونز بنائیں گے، کہاں سے یہ اپنی اخراجات پورے کریں گے ایئر فورس کو بنا کر، اور یہ تمام در چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور حسنات ٹی وی کی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ افغانستان کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ آپ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے حالات اب قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چائنا نے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ چائنا نے افغانستان کے ساتھ ڈیل کی ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کی ایئر فورس کیسے بنے گی، ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو صاحب پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ چائنا نے کھدائی کرنا شروع کر دی ہے افغانستان کے پہاڑوں کے نیچے، وہاں پر لیتھیم، گولڈ، کاپر کے بے شمار خزانے ملے ہیں، اور طالبان اپنے انہی ریئر منرلز کو بیچ کر، ریئر اینیملز کو بیچ کر اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کی ایئر فورس نے اعلان کیا ہے کہ اگر طالبان اپنی ایئر فورس لانچ کرتے ہیں تو اس کو ٹرین کریں گے۔ ناظرین گرامی، اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ جو ہوگی یہ ان افغانستان کے فوجیوں کو نہیں دی جائے گی، یا ان ایئر فورس کے لوگوں کو نہیں دی جائیں گی جو اشرف غنی کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرض کریں کہ طالبان اگر وہ والے سیکیورٹی فورسز کو لے کر آ بھی جاتے ہیں، یا وہ والے پائلٹ لے کر آ جاتے ہیں جو اشرف غنی اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر چکے ہیں، تو کل کیا ہوگا؟ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ طالبان کسی صورت میں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ فریش طالبان، جی ہاں، طالبانوں کے اوپر مشتمل ایک فوج بنائی جا رہی ہے، ایئر فورس بنائی جا رہی ہے، جس کو ٹریننگ پاکستان دے گا۔ پاکستان سے یہ ایکسپیرینس حاصل کریں گے، چائنا سے ایکسپیرینس حاصل کریں گے۔ اس سے بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ بھارت اکثر اوقات امریکہ کے ڈرون اپنے ملک سے ان کو بھجوا دیتا ہے، تو طالبانوں کے پاس اتنی ہائی کلاس کی کوئی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں کہ ان کو فضا کے اندر مار گرائے۔ جس طرح پاکستان نے بھارت کے جہاز مار گرائے تھے، اس طرح کی ٹیکنالوجی افغانستان کے طالبانوں کے پاس نہیں۔ اگر یہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو امریکہ اور جو بھارت ہے دونوں ہی وائٹ واش ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبانوں کے پاس جو ہتھیار ہے وہ امریکہ کے سٹینڈرڈ کے ہیں، بھلے ہی امریکہ نے ان کو نکارہ بنا دیے ہیں، لیکن پاکستان اور چائنا والے ان کے اوپر ورکنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو اپ گریڈ کر کے دوبارہ طالبانوں کے دوبارہ ان کو دیا جا سکے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اب پروجیکٹ کے اوپر اٹیکس اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح پہلے ہوتے آئے، یعنی بھارت اٹھے گا، ٹی ٹی پی کو پیسے دے گا، پاکستان اور چائنا کا جو سی پیک ہے اس کے اوپر حملہ کرا دے گا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر اٹیک کروا دے گا۔ اب ایئر فورس ہوگی، طالبان کابل سے اپنا جہاز اڑائیں گے، بالکل بارڈر کے اوپر کوئی بھی داعش کا ہوگا یا کوئی بھی ایجنٹ دوسرے ملک کا ہوگا اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایئر فورس کا پلان ہے افغانستان کے طالبانوں کا، یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس نے بھارت اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارت تو آلریڈی کشمیر کے اندر مارا جا رہا ہے کہ طالبان کشمیری نوجوانوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں، اور اگر یہ ڈیولپمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو اب امریکہ اور بھارت دونوں ہی جو ہے ان کا ملیا میٹ ہو جائے گا۔